وصلی اللہ وسلم وبعد۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے پوچھا نجات کیسے ہو، نجات کیسے ہو، نجات کیسے ہو۔ صحابہ کرام کی یہ خصوصیت ہے اعمال آخرت بھی پوچھا کرتے ہیں، آخرت کی فکر ان پر غالب ہے، اس سے ان کے جو سوالات ہیں ان کے کوئی نہ کوئی آخرت کی بات نہیں پوچھتے تھے، اور اس کی وجہ سے اللہ نے قیامت تک کے لیے امت کے لیے دروازہ کھولا۔ اگر نہ پوچھتے تو آپ کا فرمان نہ ہوتا۔ وہ ان کی اتنی ضرورت نہیں تھی، جو باتیں ہماری ضرورت تھی، کیونکہ وہ تو رسول اللہ کی سنت جانتا تھا، ان کے لیے تو سند نازل ہو گئی تھی رضی اللہ عنہ و رسول اس پر غور کیا کرتا ہوں۔ اس میں صحابیہ رسول اللہ کی خدمت میں آئی، جب حجۃ الوداع ہوتا ہے، اس نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا شوہر آپ کے ساتھ حج کے لیے جا رہا ہے، سواری ایک ہے، میں تو جانے سے ہو جائیں گے، کیا کرو، پریشانی کا جہاز۔ تو آپ نے کیا ساتھ فرمایا، عمرہ فی رمضان کا حجۃ مائی، رمضان میں عمرہ میرے ساتھ حج کے دروازہ کھول دیا، کیا ہوتا ہے کہ رمضان میں جو ہوتا ہے اس کا جو ثواب لکھا جاتا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع میں جنہوں نے حج کیا تھا اس کے برابر لکھا۔ اس تشریح کا وقت الوداع پڑھے تو ہم نے فرمایا کہ قرآن پورے قرآن کے برابر اس کا جو ثواب ہے۔ اب کیا کی تفصیلات الگ بات ہے، لیکن اتنی بڑی بشارت اس خاتون کے سوال پر امت کے ہاتھ میں آ گئی کہ رمضان کا اگر انسان عمرہ کر لیتا ہے اس پر مسائل حج کے نہیں، اور رمضان میں عمرہ کر لیا، غریب آدمی پہنچ گیا عمرہ کر لیا، اور آج میں تو بہت بڑا ڈفرینس ہے۔ تو کہا فرمایا کہ ہو گیا جیسے، لیکن اس کے فرض اگر کسی پر ہو گئے تو وہ ثابت نہیں ہوتا، وہ اس کو کرنا ہی ہوگا، لیکن کسی کو فرض نہیں ہے یہ شخص کے لیے نہ بناؤ ویڈیو ویسے کا۔ تو یہ کیا ہے تہجد میں تو صحابہ کرام جو تھے وہ سوال کرتے تھے، اور جو بھی بڑے ڈر کرتے تھے ٹھیک ہے، یعنی صحابہ کرام کا یہ ادب تھا کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ سوال بھی نہیں کرتے تھے، ادب کی وجہ سے ادب پر سوال نہیں کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ان سوالات کے لیے صحابہ تک کی بات ہے، جب ان کا وعدہ تھا کہ بہت کم سوال کرتے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی سبب بناتے تھے تاکہ سوال ہو۔ جبریل صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج دیتے انسانی شکل میں، آ کے آپ سے سوال کرتے، صحابہ کرام سب بات آ جائے، لیکن ان کے ادب کا یہ نتیجہ نکلا کہ سوالات کا انتظام اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہونے لگا، اس کے لیے کبھی فرشتے آ رہے اور کبھی گاؤں یہاں تک لا دیا۔ اور ادھر بنی اسرائیل کا دیکھو، سوال کیا کہ جی یہ ہمارا قتل ہو گیا ہے، اس کی تفتیش کرنی ہے، آپ اللہ سے پوچھ کے بتاؤ۔ یعنی ان آیات پر اگر غور کریں، اللہ تعالیٰ سے ان کا اتنا تعلق کمزور تھا، اپنے رب سے پوچھ کے بتائیں، ان کا کوئی رب نہیں، ان کا رب سے پوچھ کے بتائیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، اللہ نے کہا گائے دیوا کام ہو، بس کام ہو جائے گا، لیکن شرارت بازی تھی نا، یہ گائے کیسی ہونی چاہیے، لیکن رنگ کیسا ہونا چاہیے، نہیں عمر جو سوال ہوتے گئے سختی آتی گئی، سوال ہوتے گئے سختی آتی گئی۔ وہ گائے جو ایک درہم میں آسانی سے مل جاتی تھی، آدھے درہم میں مل جاتی تھی، تو جب شرطیں باندھی اور اللہ نے شرطیں لگائی تو مفسرین نے لکھا ہے کہ ذبح کر کے اس کی تھال میں پیسے بھر کے اس کو تولا گیا، پھر جا کر اس کا قیمت لگی کہ یہ اس کی قیمت ہے، اور
ورنہ ایک طرف کا کام ہو جانا تھا سوالوں کی وجہ سے. اور یہاں صحابہ کا درد تھا کہ وہ کم سوال کرتے تو اللہ تعالیٰ بھیجتے جا کے سوال کرو نا. سبحان اللہ, بہت ماشاء اللہ, بہت سبحان اللہ. تو فرمایا نجات کیسے ہوگی؟ فرمایا تین کام کرو. عملی کا یہ انسان اپنے زبان کو قابو کرو. پہلی بات نجات کے پہلی اپنی زبان قابو کرو. نمبر 2 بل جسمت کا بیت تیرا گھر سے وسیع ہو جائے. بلا ضرورت بلا کام کے حوالہ کر دینا کرو. کرنے والا نکلو تو مقصد کے لیے نکلو, بے مقصد نہ نکلو. مقصد ہو آپ کو صحت کے لیے نکلنا ہے. آپ میں جاؤں صبح صبح باہر میں سیر کروں, مجھے صحت مقصد ہے. سودا سلام کے لیے ہے, مقصد ہے. کوئی ضرورت کے لیے ہے. ایک بڑی خوبصورت بات آپ بندے بات کو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی ضرورت کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ضرورت ہو جو گھر میں محسوس ہونا کہ مارکیٹ میں محسوس ہو. ضرورت ہو جو زیادہ نہیں ہو مارکیٹ میں سنجا چلو یار یہ بھی لے لیں. ہر میں میری بہن ہماری کی توفیق ہوتی ہے ہماری کا 2 ریال 8 سے جہاں کبھی 2 ریال یا 5 ریال کی سے خریداری میں 100 ریال کی کر کے آتا ہے. کہتے یار جب ایک لاکھ چاہیے 2 ریال کا میں لینے کو 100 بھی لیتا اس کے اندر تھوڑا تھیلا بار کے آتا ہے. تو شیخ سعدی نے بتایا ضرورت ہوئے گھر میں محسوس ہونا کہ مارکیٹ میں محسوس ہو یار یہ بھی لے لو یہ بھی لے لو یہ بھی لے لو یہ بھی لے لو. یہ حضوریات کو شامل ہوتا ہے. اس کو اطاعت مال کہتے ہیں. اور اللہ کو مال کا ضائع کرنا بہت پسند ہے. یہ آسانی سے نہیں آتا. بھائی دیکھو اللہ رزق دیتے ہیں نا. اللہ نے آپ کی جیب میں 1 لاکھ روپیہ رزق ڈال دیا, کیا دکان کے ذریعے ڈالا کسی ذریعے ڈالا. اب اللہ دیکھ رہا ہے کہ وہ خرچ کیسے کرتا ہے. جب قرآن نے کہا ہے حساب کرو, کنجوسی کرو, درمیان کا فلسل رکھو, یعنی ضروریات کرنا ہے. تعیشات کا استعمال نہ کرو, ضرورت کے لیے رکھو, کیا اپنی آسائش کے لیے رکھو, بس اس سے زیادہ آگے نہیں جاؤ, نمائش نہ کرو. تو فرمایا کہ ولیت کا بھائی میرا گھر وسیع ہو جائے. نمبر 3 بہت کیا بات کی ہے اپنے گناہوں پر رویا کرو. گناہوں پر 3 باتیں فرمائی. اگر کوئی نکاح چاہتے ایک بات ہمیشہ پڑھنے باندھے, قانون اصول پڑھنے باندھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات ہوتی ہے کہ نجات الدین جس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نماز روزہ دوسری چیزوں کو چھوڑ دیں گے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باتیں ہوتی ہے یہ کنجی کی عزت رکھتی ہے کہ جب ان چند باتوں پر عمل کرنا ہے تو سب پر توفیق ہو جاتی ہے. یہ ہے سلمان, پھر اس کو دوسروں پر بھی توفیق ہو جاتی ہے. جب زبان کی حفاظت کرے گا اور گھر سے بلا ضرورت نہیں نکلے گا کتنے فکروں سے بچے گا. جب آپ نے کتنے سے بچتا ہے تو نیکی کی توفیق ہو جاتی ہے. اصل تو کتنے ہیں جو ہمیں نیکی نہیں کر سکتے. انسان کتنے میں مبتلا ہو جاتا ہے, اچھے سے لوگ کتنے میں مبتلا ہو جاتے ہیں. اس کتنے نے اس کو کسی کام کا نہیں, کوئی اس سے کام نہیں ہوا, چاہے اس کے پاس علم تھا چاہے کچھ نہیں تھا, کوئی کام نہیں. اس لیے فکروں سے بڑا باقی جب اللہ میں فکروں سے بڑا بات کو جو بات تھی کیونکہ اتنا مشکل پر نہیں پہنچنے دیتا. یہ ایسی ہے جیسے بہترین سڑک چل رہی ہے لیکن آگے کھدائی ہو صرف 1 فٹ کی کھدائی ہے, 1 فٹ کی کھدائی ہے, لیکن کیسے کھدائی ہے. آپ کی گاڑی پارک ہوگی پھر سے تیز رفتار چل کر آپ آگے بہترین راستہ ہے, لیکن یہ کتنا بیچ میں جو پڑا ہوا ہے یہ آپ کو پار نہیں جانے دینے کے لیے تو لوگ کو سفر کرنا پڑے گا. آپ اگر منزل پر پہنچتے ہیں اس لیے فکروں سے پڑا بہت چھوٹا سا ہوتا ہے, بالکل چھوٹا ہوتا ہے کیونکہ آگ جب لگتی ہے چھوٹی چنگاری سے لگتی ہے. چھوٹی چنگاری ہوتی وہاں سے شروع ہوتی ایک ماچس کی تیلی سے لگا دو تو تیلی پر کتنی آگ ہے, لیکن جب وہ بڑھتی ہے تو پھر کہاں پہنچ جاتا ہے. یہ تو چیز چھوٹی نہیں, کہتے کسی چیز کو چھوٹا نہ سمجھ سکتا ہے. یہ چھوٹی چیز ہی ان ساری مشین کو روک دے چھوٹا سا. تو 3 چیزیں بنائی کہ نجات سے ہم نے کہا کہ انسان سوال کو کرتا تو خیر میں استعمال کرتا تھا.
کئی بار بدگمانی اللہ ایسی چیزوں سے زبان کم عملی کا یہ انسان بھلے ایسا کر رہے تو میرے شہر فرمایا کرتے خالی دل شاہ صاحب گھر میں دل کیوں نہیں لگتا کیونکہ دل میں نور نہیں ہے کہ اگر دل منور ہو تو چھوٹی جگہ بھی وسیع بن ہو اگر دل میں نور نہ ہو تو دل کا اندر بارہ بارہ کے بات میں ہم دیکھتے ہیں کہ جی ہم اس کو کمال سمجھتے ہیں کہ دیکھو جی یورپین لوگ بڑے جناب یہ مہمات والے ہوتے ہیں پہاڑوں میں چھوڑے سمندروں میں گھومتے ہم ان کو فخر سمجھتے ہیں واللہ میں قسم کھا کے کہتا ہوں اپنی دل کی تنگی کو ان کے اندر کفر کی تنگی دل کو تنگ ہے ان کا تاریخ قلب ہے اس قلب کے سہارے کے لیے وہ اس طرح کرتے ہیں مومن کو نہیں بیٹھا بیٹھا آسمان پہنچ جاتا ہے آپ نے ابھی نماز پڑھی حدیث شریف میں دیکھو ابھی ہم نے نماز پڑھی فرمایا جب اللہ اکبر کہتا ہے اور بینہ ہوا بین القبلتین میں قبلے اور بندے کے درمیان خود میری تجلی اور نور اور میں آ جاتا ہوں جب وہ سجدہ کرتا ہے اس کے سر میرے قدموں میں ہوتا ہے تو مولانا تو ہمیں ان کے جوڑ لگا دیدار کا دور سے مدروں میں چلا کے لگانے پہ پاؤں میں چڑھتے چلے آپ ایسے ذہن پاٹ کے کبھی چلے جاؤ والی بات ہے لیکن دل یہ نہیں جاتے کہ دل کی تسلی کے لیے جائے وہ دل کی تسلی کے لیے جاتے وہ ان کی دل میں تنگی ہے ابھی ایک تھوڑا مسلمان ہوا چند سال پہلے ہماری لندن میں ہمارے خلیفہ ہے بوڑھے آدمی ہے 70-75 سال ہو رہے ہیں دعوت اگر وقت بھی ہر سال لگاتے ہیں تو انہوں نے کہا میں ان کا انٹرویو کرنے کا لندن میں اس میاں بیوی کا جو مسلمان ہیں ان کو بڑا شوق ہے ان کے پاس بڑی اسٹوریز ہے وہ سب سے پوچھتے ہیں تم کیوں مسلمان ہوئے انہوں نے بتایا صاحب بتایا انہوں نے کہا تم کیسے فیل کرتے ہو اس نے کہا تم لوگوں نے اوپر کا میرا نہیں دیکھا تو اسلام کی روشنی کی قدر نہیں ہمیں پوچھو اب پیچھے مڑ کے دیکھتے روکے کھڑے ہوتے اگر میں مت جاتے تو کیا دنیا سے تو روشنی میں پیدا ہو گئی اس لیے کہا کراچی میں بتاؤ اس کو کیا پتا کھاؤ جہاز کے اندر تیرا کیا چیز ہے ادھر کی آوازیں کیا چیز ہے ہمارے ایک بہت بڑا افسر آیا ہمارے دوست سے نام نے دعوت کی گاؤں میں اس افسر تو اسلام بات کر رہے ہیں ہمارا نام بڑا افسر جب آیا تو مغرب کے بعد جو ادھر ہے مغرب کے بعد آواز نکالتے مغرب شیشہ کا کی آوازیں نکلتی جو گاؤں کھاتے لوگ اب وہ جو اس نے آوازیں نکالنی شروع کی اس نے کہا کہ یہ موسم میوزک ہے ہر طرح سے جہاز میں پھنس رہا ہے اور یہاں میوزک سے کوئی انسٹرومنٹ بھی نہیں رکھے اور کہا یہ ہمارا ہوتا ہے آپ ہمیشہ تک آدھا گھنٹے تک یہ آپ کو پروٹوکول دے ویلکم بڑا حیران ہوا آپ اس کو بتایا کہ یہ جو لیڈر ہے چارلس جو ہے یہ کوئی دینا چاہتا ہے تو یہ آواز نکالتے ہیں تو پھر بول کر بھی ایک بڑا دلچسپ قصہ بھی لکھا ہم نے شہر سے سنا کہ ایک اونٹ جو ہے وہ خربوزے کھانے کے لیے دریا پار جا رہا تھا دریا کے پلی طرف خربوزے سے ادھر نہیں تھے تو ادھر نے کہا کہ یار میرے پانی کا کبھی مجھے سانس لے کے ادھر ویسے دریا پار نہیں کر سکتا آپ کو کچھ نہیں ہے مجھے بھی خربوزے کھا لے کہتے یار تیری گندی عادت ہے آواز نکالنے کی پہلے یہ وعدہ کر کے آواز نہیں نکالے وہ گاؤں والا آ جائے گا کسان آ جائے گا وہ اس نے خیر بٹھا دیا دریا پار ہو گیا اس نے ایک خربوزہ کھایا کھانے کے بعد اس کو آواز نکال دی انہوں نے کہا آواز نکال میری کوئی بری ہے کیا کروں میری کوئی بری ہے کھانا کھانے کا آواز نکال دوں ڈکا کر دوں تو میرے کو ادب ہی نہیں ہوگا انہوں نے دیکھ تو مجھے مروائے گا تیرا کوشش جائے گا میں تو پورا بڑا میں چوکی بھی نہیں سکتا کیونکہ خربوزے کی تو بھیڑ ہوتی ہے درخت تو ہوتے ہیں اور آواز نکال وہ کر کے کوشش وہ پہنچ گیا لیکن کام جو ہے وہ ڈنڈا لے کر پہنچ گیا اور وہ ووٹ کو مارنے لگا ووٹ مٹائی اس کی ہوگی دریا پر آگے کافی پورا نہیں سکا تو دو چار خربوزے سے اس کا کافی بن گیا اب جو ہی وہ پہنچا وہاں تو بیدا آ گیا ان کا ہے بھائی جان مجھے سال سے کہ میں کیسے بات کروں ہندی میں تو نے بہت سارا ہے کیسے کہ میرے پیٹ پر اتنے ڈنڈوں میں نشانات پڑے پیٹ بھی میرا بھوکا نہیں لوگ ہوا سوری انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے بٹھا دیا جب بستے دریا میں پہنچا تو وہ نے کہا میری ایک عادت ہے کہ کھانا کھا کر میں لیٹتا
اور نہیں جانتا تھا میں کون کیا ہوگا بھائی دیکھو تو بھی مجبور ہے اور مون سے بیٹھا اور وہ دریا کے حوالے ہو گیا. یہ قصہ لکھا ہے کہ اس بات ایسے لوگوں سے دوستی نہ لگائے کہ جو آپ کی جس کے آپ کو نالے بچائے ہیں تو کو اپنا ہاتھ نہ بنا حوصلے بڑھو بنا جو لوگوں کو بڑھو تو وہ کیا کرنا بھائی انسان کے قلب میں اگر نور ہوتا ہے تو اس کو گھر وسیع لگتا ہے ذکر اذکار کرتا ہے الحمدللہ اللہ کا شکر ہے. جہاں بھی ہم جاتے ہیں دنیا میں سفر ہوتا ہے جو جانا ہوتا ہے ماشاءاللہ ہمارے بزرگ کے طرح جو اولڈ ہاؤس میں ان کے ٹوٹے ہیں کاموں کے ٹوٹے اولڈ ہاؤس میں ہمارا بڑا مسجد میں بیٹھا ہوتا ہے اثر کا ٹائم آ گیا عشاء کے بعد جائے گا ٹوٹے کو بھی آرام گھر والوں کو بھی آرام گھر میں ٹوٹا ہوتا رہتا ہے تو کو آرام ہے وہ بھی آرام ہے وہ بھی آرام ہو کے ٹوٹا بابا جی اس نے مسجد سے آرام سے دوست ہے اور ان کے بڑے نماز پڑھنا ہمارے بہت سے دوست کام کرتے ہیں. میں جب جاتا ہوں مجھے لے جاتے ہیں دوست کی حالت تاکہ قسم دل کے دل کے خانے سے اور روح سے شکر نکلتا ہے کہ اللہ علیہ السلام کی توفیق ختم کرتا ہے اتنی بڑی نعمت کی سلام کرتے ہیں. اور میں بہت کیا اللہ کر دیا اپنے گناہوں کو رویا اور رو نہیں سکتے سب کو نماز رونے کی شکل رونے کی شکل بھی بنا دو حدیث شریف آتا ہے میں ان کا رونا بھی قبول کر لیتا ہوں جو وہ تکلف ہوتے اگر تو ان کے دل میں کوئی گناہ نہیں ہے ندامت ایسی نہیں ہے لیکن وہ تکلف پر بھی اگر روئیں گے ہم اس پر جو نمازیں گے. یہ بات میں نے 1980 میں اپنے شہر سے سنی تھی کسی گلشن اقبال کے خانقاہ میں نئی بات ہوئی تھی تو ہم جہاں طالب علم سے میں آیا کرتے تھے تو حضرت نے ایک بات فرمائی تھی کہ کبھی کبھی نقلی مال اصلی بہت سے بھی آگے بڑھ جاتا ہے. اور پھر مثال دی تھی کہ دیکھو کیلا کتنے کا ملتا ہے وہ 4 آنے کا درجن ملا کرتی تھی کہ اور یہی کیلا جو مٹی کا بنا ہو اور اس کے اوپر رنگ و روغن ہو وہ کیلا تمہیں 5-10 روپے کا ملے گا اور اصلی کیلا 4 آنے کا ملتا ہے. فرمان یہ بولا ہے اس کے آپ کو نقلی چیز بھی لے جاؤ اس کے اوپر کبھی اصلی چیز جاتا ہے کیوں نہیں دے گا جو مولا یہ کرتا ہے کہ جب بندہ مجھ سے میرا ہو جاتا ہے توبہ کر لیتا ہے برائی کے اوپر دن دو سے آپ کی مسئلات میں تو گناہوں پر بھی ان کو لے گئے گناہوں پر لے کے نہ گناہ پر لے کے بات ہے ایسا مانا ہے. تو جو گناہوں پر نیکی دینے والا ہو نیکی پر کیسے اب کیا خطیت تھی تو میں یہ حدیث میں اس لیے جاری کی ہے کہ رمضان آ رہا ہے اس حدیث پر عمل کا پورا ہوگا اس کو من رکھیے ذکر کرو تلاوت کرو خاموش بولنا وہاں کا کرنا اور گھر میں رہو مسجد میں چھوڑ دو اور جب بھی خلوت ہو اللہ سے توبہ استغفار کوئی ابھی سے توبہ استغفار کرو میں تو دوستوں کو پہلے بھی کہہ چکا ہوں بابا نگر میں دیکھو توبہ استغفار کرو توبہ استغفار سے کیا ہوگا دل کا برتن بنتا جائے گا جب کرم کا زمانہ شروع ہوگا تو ساتھی برتن میں ڈالے گا اس کو مجائی کا زمانہ نہ بناؤ کمائی کا زمانہ مجائی کا زمانہ نہ بناؤ. میرے مرشد فرمایا کرتے تھے انسان کے آرائے جانا ہو بزرگوں کے پاس جانا ہو خاص جگہ ہو جن کو پہلے سے مان لیا کرو تاکہ وہ بھائی ہو چاہتے ہی آگے ڈالتے ہیں اسلام دوسرا برتن ہے یہ جو وقت ہے وہ استعمال گزر تاکہ جو ہی رمضان شروع ہو جس میں انوارات جو بالکل بڑی اتنا دور ہوتا ہے رمضان میں رات اور دل میں اگر کھل جائے تو میں اور آپ ایک دوسرے کو نظر نہیں آتا دل میں کے ساتھ کیسے بڑا کتنے دور نہ لیکن ہماری محبت ہے اسی طرح گزر جاتے ہیں. اس لیے اپنے قلب کو صاف کرو کب کیا حقیقت بتاؤ بتاؤ کرو اور جیسی شکلیں بناؤ تاکہ یہ زمانے کا منظور پیدا کرے.
دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اتنے رب العالمین ہے انہوں نے اس موقع پر جسم نے کہا ہلاک ہو جائے وہ شخص جو رمضان کا اسی مقصد کا ہو میں آمین صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا معاف ہوگا السلام علیکم